محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. جزاک اللہ. سلامت رہے. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات. ارباب اعضاء، قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. گویا اس آیت میں عرض کیا تھا، اس آیت کی روشنی میں ہمارا اس عشرے کا موضوع قرار پایا ہے شان ولایت اور پیغام ولایت. یقیناً شان ولایت کا بھی مقصد ہے اور پیغام ولایت کا بھی مقصد ہے. شان ولایت کا مقصد کیا ہے؟ شان ولایت اس لیے بیان کی جاتی ہے دنیا والوں کو یہ بتائیں جن ہستیوں کو ہم نے امام مانا ہے وہ عام نہیں بلکہ وہ مجموعہ فضائل و کمالات ہیں، اور اپنوں کے سامنے اس لیے ان کے فضائل اور کمالات کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو جب وہ اس قدر لائق فضیلت ہستیاں ہیں پھر کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے کہ ان کی پیروی اور اتباع سے تم رک جاؤ. لہذا شان ولایت، پیغام ولایت کیا ہے؟ یہ ہے ولایت کے اقرار کرنے کے بعد پھر اپنے وجود پر ولایت کو نافذ کرنا. صرف ہم شان ولایت تک رہ جائیں اس کا مطلب ہے ولایت کو مانا ہے صرف دعوے کے طور پہ، اپنے وجود پہ نافذ نہیں کیا ہے. تو لہذا شان ولایت میں صادق آل محمد
امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام علیہ السلام کی محفل میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں، پروردگار مجھے جنت میں داخل کرے، اس لیے کہ آنے والا سمجھ رہا ہے یہ وارث جنت ہے۔ انسان یہ سوال اس سے کرتا ہے جس کے اندر یہ اہلیت موجود ہو۔ اے فرزند رسول میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ امام فرماتے ہیں گھبرا نہیں، انت فی الجنہ، تو جنت میں ہے۔ سبحان اللہ، تو کہاں ہے؟ جنت۔ محفل امام کی ہے، مدینہ شہر ہے، امام کا گھر ہے یا مسجد النبوی ہے، امام فرماتے ہیں تو جنت میں ہے۔ امام کی محفل میں کچھ اور بھی ہیں، کچھ معرفت رکھنے والے بھی ہیں، کہتے ہیں مولا اے فرزند رسول جنت کو جا، میں نے تو جنت کی چوکٹ نہیں دیکھی اور آپ فرما رہے ہیں کہ تو جنت میں ہے۔ جو کچھ لوگ ایسے بیٹھے تھے جو فقط جاننے کے لیے آئے تھے کہ ان کا امام کیا کہتا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو آج ان کا پیشوا کیسے انہیں ذلیل کر رہا ہے، لیکن جانتے نہیں ہیں یہ وارثان جنت کتنا رتبہ رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جب سنا ان منافقین کی ناک کو رگڑنے کے لیے اور مومن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے لسان عصمت سے بول کر فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فهو فی الجنہ، جس نے ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا وہ جنت میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یا علی یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی، جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے۔ اس لیے یہ ولایت یہ عام نہیں ہے، بلکہ سید الرسل فرماتے ہیں حبنا اہل البیت اساس الاسلام، اے میرے کلمہ گو سن لو، ہم آل محمد کی ولایت اور محبت اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر آپ نے اپنے دین کی عمارت کو بغیر حب اہل بیت پہ کھڑا کیا وہ آپ کا اسلام قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اہل بیت کی محبت کو، ولایت کو اللہ نے، رسول اللہ نے اساس اسلام بیان کیا ہے، بنیاد اسلام ہے۔ امام فرماتے ہیں اے مومن، اے ہمارا چاہنے والا، تو یہ دعا کرا کہ اللہ تجھے جنت سے باہر نہ نکالے، تو یہ دعا کرا اللہ تجھے جنت سے باہر نہ نکالے۔ امام فرماتے اس لیے جب تک کوئی ہماری ولایت پر ہے وہ جنت میں ہے، جب ہمارے دروازے کو چھوڑے گا وہ جنت سے محروم ہوگا۔ آل محمد کی ولایت، اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ یہ ولایت آل محمد یہ کوئی معمولی ولایت نہیں ہے۔ اللہ نے جب یہ کائنات میں جتنی چیزیں خلق کی ہر ایک پہ اللہ نے اپنی ولایت کو، رسولوں کی ولایت کو اور ائمہ ہدا کی ولایت کو پیش کیا۔ روایات میں ہے، علماء نے کتابیں تالیف کی ہیں کہ کن کن مخلوقات نے ولایت آل محمد کا اقرار کیا تو اللہ نے کیا شان بخشی، سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کی عزت و اکرام کو ختم کر دیا۔ جس نے بھی ولایت کا اقرار کیا
چونکہ اللہ ایک خیر پیش کر رہا ہے، جس نے خیر کو قبول کیا اللہ نے بابرکت بنایا، جس نے خیر کو رد کیا اللہ نے اس کو بے برکت بنا دیا۔ ملتا ہے کائنات میں جتنی چیزیں ہر ایک پہ ولایت پیش کی گئی۔ پہلی ایک روایت ہے، ملتا ہے روایت میں ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی امام ایک محفل میں موجود ہیں، حضرت سلمان محمدی بھی موجود ہیں۔ امام کی محفل میں حضرت سلمان ایک خربوزہ لے کر بیٹھے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یا سلمان، اے سلمان خربوزہ کاٹتے وقت پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے سمجھا دیا جب بھی کوئی کام کرنے لگو آداب میں سے جب کوئی چیز کاٹنے لگو تو پہلے اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔ پھر فرماتے ہیں اے سلمان بسم اللہ پڑھنے کے بعد دیکھو اگر خربوزہ نکلے میٹھا تو اسے کھا لینا، اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے۔ اے سلمان اگر خربوزہ نکلے پھیکا اسے مت کھانا، ہماری ولایت کا منکر ٹھہرا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر پھل نے ولایت کا اقرار کیا ہے تو اللہ نے پھل میں مٹھاس اور طہارت و پاکیزگی کو رکھ دیا۔ گویا خربوزہ بتا رہا ہے اے ولایت علی رکھنے والا پیغام لے لے، جب میں نے ولایت علی کو قبول کیا اللہ نے مجھ میں مٹھاس بھی رکھ دیا، مجھ میں پاکیزگی بھی رکھ دی۔ جب تیرے دل میں نور ولایت علی آ جائے تو یاد رکھ اس نور کی حفاظت کردار علی سے کر، تیرا مزاج بھی میٹھا ہو، تیرا کردار بھی پاک۔ ایسے بن جائیں، میٹھے مزاج بن جائیں، با کردار بن جائیں، پاک کردار والے بن جائیں۔ یہ تو فقط ایک پھل کی میں نے ولایت کا ذکر کیا ہے۔ روایت ہے اللہ نے کائنات میں جتنی سبزیاں ہیں ان سبزیوں میں سے جس سبزی نے سب سے پہلے ولایت آل محمد کا اقرار کیا ہے، امام فرماتے ہیں اس سبزی کا نام ہے بینگن۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کھاتے ہوئے کہے یہ میرے لیے گرم اثر رکھے، امام فرماتے ہیں اس ولایت کے صدقے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ جو اپنے لیے گرم سمجھ کر کھائے اسے گرم فائدہ دے گا، جو ٹھنڈا سمجھ کر کھائے اسے یہ سبزی ٹھنڈا فائدہ دے گی۔ یعنی اس سبزی میں نقصان نہیں ہے، اس سبزی میں اللہ نے فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے۔ اور یہ فائدہ کیوں رکھا ہے؟ ولایت علی کے اقرار کی وجہ سے۔ ولایت اور محمد کے اقرار کی برکت سے اللہ نے اس میں فائدہ رکھ دیا۔ تو گویا بینگن نے بتا دیا کہ دیکھ جب میں نے ولایت علی کو اقرار کیا تو اللہ نے مجھے بھی فائدہ مند بنا دیا، سود مند بنا دیا۔ میرا کام فائدہ پہنچانا ہے، نقصان دینا نہیں۔ اے علی والا جب تیرے دل میں نور ولایت علی ہے تو بھی مومنین کو فائدہ پہنچا، نقصان نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یا علی، ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ صلوات بڑی عظیم عبادت ہے۔ روایت ہے، چلیے یہاں پر آپ کا دل نورانی ہو جائے اس سے بھی۔ روایت ہے سید الرسل اور امیر المومنین ایک باغ میں تشریف فرما تھے، چونکہ آج جمعرات کا دن بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔
جی تو لہٰذا صلوات کی برکت، جمعرات کے دن اس کی اپنی ایک خصوصیت، انشاءاللہ آج اس عمل کو بھی محفوظ کر لیں۔ صلوات کی عظمت میں ملتا ہے کہ ایک باغ میں سید الرسل اور امیر المومنین تشریف فرما ہے۔ علی مولا نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے جو نبی کا طواف کر رہی ہے، نبی کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ علی مولا کہتے ہیں یا نبی اللہ، یہ شہد کی مکھی آپ کا طواف کیوں کر رہی ہے؟ نبی فرماتے ہیں یا علی، آج یہ مکھی میزبان بن کے ہمیں مہمان بنانے آئی ہے۔ کہتے ہیں یا نبی اللہ، آج شرف بخشیں، ہمارے مہمان ٹھہر جائیں۔ اے علی، میں نے اس کی دعوت قبول کر لی ہے۔ اور یہ کہتی ہے آپ اپنے بھائی علی کو، سید الاوصیاء کو بھیجیں، شہد کا چھتا تیار ہے، وہ لے آئیں، آپ اور علی حیدر کرار مل کے تناول فرمائیں۔ یا علی، روایت کہتی ہے علی مولا شہد کی مکھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور علی حیدر کرار بھی جا رہے ہیں، اور شہد کی مکھی بڑے فخر سے اپنے چھتے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بھلا کیوں فخر نہ کرے؟ اگر آج دنیا والوں کے گھر میں کوئی MNA، کوئی وزیر آ جائے تو وہ فخر سے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو شہد کی مکھی اس وزیر کو لے کے جا رہی ہے جس ہستی جو سید الرسل تمام انبیاء کے سردار ہیں، آج اس کا وزیر سید الاوصیاء جا رہا ہے، شہد کی مکھی ناز کر رہی ہے۔ میرے ساتھ کوئی عام ہستی نہیں، سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب جا رہے ہیں۔ جب علی مولا شہد کے چھتے کے قریب پہنچے، وہاں پر شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتا فارغ کیا، گویا بیک زبان ہو کر، روایات میں جو ملتا ہے جتنے بھی حیوانات تھے جو ولایت آل محمد کو سمجھتے تھے، وہ اپنی زبان سے بول کر کہتے تھے السلام علیک یا ولی اللہ۔ شہد کی مکھیوں نے استقبال کیا اور شہد کا چھتا امیر المومنین علیہ السلام نے اتارا۔ علی مولا اتار کے نبی کی خدمت میں لے آئے اور شہد کی مکھی ساتھ ساتھ ہے۔ نبی کو دیکھیں تو صحیح، علی مولا تناول کریں گے اور نبی بھی کھائیں گے۔ یہ ان مخلوقات کی بھی تمنا تھی کہ یہ پاک ہستیاں ہمارے مہمان بنیں، لیکن یاد رکھ مومن کا کتنا رتبہ ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی ہماری دعوت کرنا چاہتا ہے، ہمیں کھانا کھلانا چاہتا ہے، ہم تک رسائی نہیں ہے، ہمارا حبدار جو پرہیزگار ہو اگر اس کی دعوت کرے عند اللہ ایسے ہے جیسے ہم آل محمد کی دعوت کی ہے۔ یہ مومن کی عظمت ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ امام فرماتے ہیں جو مومن چاہتا ہے ہم آل محمد میں سے کسی کی زیارت کرے، ہم تک رسائی نہیں ہے، گھبرائے نہیں، کسی حبدار آل محمد جو پرہیزگار ہو اس کی زیارت کرے، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ہم آل محمد کی زیارت کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا مقام۔ روایت ہے جب وہ شہد کا چھتا علی مولا نے نبی کو دیا، سید الرسل نے شہد کھانا شروع کی، ادھر سے علی مولا نے بھی شہد تناول فرمایا۔ جب شہد کھا چکے، اب سید الرسل اس شہد کی مکھی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں شہد کی مکھی تو مختلف پھولوں سے جا کے رس چنتی ہے، کوئی پھول ہوتے ہیں ترش، کوئی ہوتے ہیں پھیکے، کوئی ہوتے ہیں میٹھے، مختلف رنگوں والے ہوتے ہیں، مختلف رسوں والے ہوتے ہیں، لیکن تیرے شہد میں بڑا مٹھاس ہے، تیرے شہد میں بڑی پاکیزگی ہے، یعنی ان رسوں کا اثر نہیں ہے بلکہ مٹھاس ہی مٹھاس ہے، نفاست ہی نفاست ہے، طہارت ہی طہارت ہے۔
شہد کی مکھی کہتی ہے یا نبی اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں جب وہ رس مختلف پھولوں سے چنتی ہوں وہاں سے لے کر اپنے گھر تک آپ کی ذات پر 3 مرتبہ صلوات بھیجتی ہوں، اس کی برکت سے اللہ پھکاٹ اور کڑواٹ اور ترس چیز کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس میں بھی ہمیں پیغام مل گیا۔ دیکھیں ہر روایت میں پیغام میں غور کیا کریں، اس میں بھی ہمیں پیغام دے دیا۔ شہد کی مکھی سمجھا رہی ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، شہد کی مکھی افضل ہے یا میں اور آپ؟ انسان افضل ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اولاد آدم کو اشرف المخلوقات خلق کیا ہے۔ شہد کی تو لہذا دیکھیں پیغام دیکھیں، اگر شہد کی مکھی آل محمد و آل محمد کی ذات پہ بھیجے صلوات تو پھکاہٹ، ترش اور کڑواٹ مٹھاس میں بدل جائے، اس کے شہد میں پاکیزگی اور طہارت آ جائے، اور جو نور ولایت علی رکھنے والے ہیں اگر وہ اپنی زندگی میں درود کو شامل کر لیں، اللہ جانے زندگی کی کتنی تلخیاں ختم ہو جائیں، اللہ جانے زندگی میں کتنی طہارت اور پاکیزگی آ جائے۔ اپنی زندگیوں کو پاک کرنا ہے تو اس پاک ذکر کے ذریعے سے کرو۔ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ پیدل جا رہے ہیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، جب تک نیند نہیں آ رہی ہے آپ کی زبان پر یہی ورد ہونا چاہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنی عظمت ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہذا جس پہ بھی ولایت پیش کی ہے، ولایت اگر قبول کی ہے تو اللہ نے عزت اور بزرگی دی ہے۔ اللہ نے یہ ولایت، اپنی ولایت کو، انبیاء کی ولایت کو، اولیاء کی ولایت کو پتھروں پہ بھی، بے جان چیزوں پہ بھی پیش کیا، اور جن پتھروں نے ولایت کو قبول کیا اللہ نے شرف عطا کیا، جن پتھروں نے ولایت کا انکار کیا وہ روڈوں پہ آج کالا منہ کرا کے پاؤں کے نیچے آنے کے قابل ہو گئے۔ جن پتھروں نے ولایت کا اقرار کیا اللہ نے ہاتھوں کی زینت کے لائق بنا دیا۔ یہ میں کوئی خطابی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، امام فرماتے ہیں یہ جو آپ عقیقے جمانی پہنتے ہیں، یہ جو فیروزہ پہنتے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ اثر ہے ولایت آل محمد کے اقرار کرنے کا۔ امام فرماتے ہیں یہ جو عقیق ہے اس سے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا، نبی کی نبوت کا، ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا، جس کی برکت سے اللہ نے اس کے پہننے والے کے لیے یہ اجر رکھا ہے جو عقیق پہن کر 2 رکعت پڑھے اللہ اسے 70 رکعت کا ثواب عطا کرے۔ اور فیروزہ کہا اس نے بھی ولایت آل محمد کا اقرار کیا کہ اگر کوئی فیروزہ اور عقیق پہن کر نماز پڑھے، سید الرسل فرماتے ہیں اللہ حیا محسوس کرتا ہے اس ہاتھ کی دعا کو رد کر دے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں یہ شیعہ قوم پتھر کی پجاری ہے۔ اعتراض ہے کہ نہیں؟ ایک سوال ہے بھئی انہی مجالس میں اصلاح ہونی چاہیے، اپنے بچوں کی، اپنے جوانوں کی کے لیے علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ پتھروں کی یہ پوجا کرتے ہیں، یہ پتھر جو ہے یہ پہنتے ہیں۔ پتھر کی پوجا اسلام میں حرام ہے، یہ ہم شیعہ کا عقیدہ ہے۔ ہم پتھروں کی پوجا تب ہوگی جب ہم پتھروں کے سامنے سجدہ کریں، پتھروں کی پوجا تب ہوگی جب ہم پتھروں کی عبادت کریں، بلکہ ہم تو ان پتھروں میں یہ جو ان کے اندر اثر ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اثر اور کمال ذات پروردگار نے رکھا ہے۔
ہم تو اپنا عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں. دیکھو اللہ نے کائنات میں کوئی چیز بھی فضول پیدا نہیں کی ہے، بلکہ اگر پتھروں میں بھی خیرات اور برکت رکھی ہے، رکھنے والی ذات کا نام اللہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہم تو عقیدہ توحید اس سے بیان کرتے ہیں. دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے اور آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم لوگ سر کے درد کی دوائی لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ ڈسپرین یا پیناڈول لیتے ہیں. میری اور آپ کے سر کی درد کی شفا یابی کے لیے اگر دنیا والے کچھ فارمولے ملا کر ٹیبلٹ بنائیں تو وہ استعمال کرنے میں تو جائز ہے. اور جن پتھروں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، جن پتھروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ان کو اگر استعمال کر لیں تو دنیا کیوں اعتراض کرتی ہے؟ سبحان اللہ. سر کے درد کی گولی کا استعمال کرنا کیا ہم یہ سمجھ کے کھاتے ہیں کہ ہمیں یہ شفا دے گی؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ ہماری کوشش سے ہم نے بنائی ہے، اس میں شفا اللہ نے رکھی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ان پتھروں میں بھی اثر اور برکت اللہ کی ذات نے رکھا ہے. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے امام فرماتے ہیں اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، خاص طور پہ بیٹا، امام فرماتے ہیں وہ فیروزے کے پتھر پر لکھوائے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. یہ لکھوا کر فیروزے کی انگوٹھی پہنے، اللہ مہربان اس کو فرزند عطا کرے گا. راوی کہتا ہے جب میں نے امام کے حکم پر عمل کیا، سال سے پہلے اللہ نے مجھے فرزند عطا کیا. دوسرا اس روایت میں یہ بھی سمجھا دیا امام نے کہ دیکھو اس آیت مجیدہ کو لکھوانے میں رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، بیٹا دینے والی اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے. سبحان اللہ. امام نے پیغام توحید بھی سمجھا دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. صلی علی محمد و آل محمد. تو لہٰذا یہ پتھر جو ہیں یہ اپنے اندر برکات و خیرات رکھتے ہیں. ایک دن کوفہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ فیروزے کی انگوٹھی پہنے، میں علی ضمانت دیتا ہوں وہ ناحق قتل سے محفوظ رہے گا. اللہ نے اس میں یہ برکت رکھی ہے، اللہ نے اس میں یہ خیر رکھی ہے. یعنی گویا اللہ نے اس پتھر کو حفاظت کا حرز قرار دیا ہے. دیکھیں ہم اپنا ایمان وہی بیان کر رہے ہیں. پتھر میں جو کمال ہے وہ رکھنے والی اللہ کی ذات ہے. پتھر خیر و برکت لینے میں اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے. تو امام فرماتے ہیں یہ اس کی حفاظت کرے گا. کچھ دن گزرے، ایک نوجوان آیا مسجد کوفہ میں. علی مولا اپنے کچھ شاگردان کے ساتھ بیٹھے تھے، کو دین کی تعلیم دے رہے تھے. آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا، آپ نے کہا تھا جو فیروزہ پہنے وہ ناحق قتل سے محفوظ رہے گا. ابھی میں کوفہ کے قریہ سے آ رہا ہوں، وہاں کھیتوں میں ایک جوان کی لاش پڑی ہے اور لوگ کہتے ہیں اسے ناحق قتل کیا گیا ہے، جبکہ میں نے دیکھا ہے اس کے ہاتھ میں فیروزہ بھی موجود ہے. کچھ لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے، کچھ لوگ جو میسم مزاج تھے وہ مطمئن تھے، جو شک کرنے والے تھے وہ انتظار میں تھے کہ آج علی کیا جواب دیتے ہیں. لیکن علی حیدر کرار نے جو سلونی کا دعویٰ کیا ہے دنیا آج تک ثابت نہ کر سکی کہ ایک مرتبہ علی نے کہا مجھے نہیں آتا، بلکہ دنیا والوں کو جب بھی مشکل آئی ہے آئے ہیں علی کے دروازے پر. روایت کہتی ہے علی مولا فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، میں اپنے اس دعوے پہ قائم ہوں. مولا کے چاہنے والے اصحاب سارے جتنے تھے اٹھے امام کے ساتھ.
آپ آئے اس کھیت میں جہاں نوجوان کی لاش پڑی ہے، لوگ جمع ہیں. جب امام پہنچے وہاں پر آپ نے پہلے رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کی، آپ نے دعا کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اے حجر فیروز، اے پتھر فیروز، اللہ نے تجھ میں یہ تاثیر رکھی ہے، تیرا پہننے والا کبھی ناحق قتل نہ ہوگا، بتا جب تو اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ کیوں قتل ہوا؟ وہ بے جان امام کے حکم سے بول اٹھا اور کہنے لگا یا ولی اللہ انہو قد سرقنی، یا امیر المومنین اس بد نصیب نے مجھے چوری کر کے پہنا تھا، اس نے مجھے ناحق پہنا تو میں بھی ناحق قتل سے اس کی حفاظت نہ کر سکا. اللہ نے مجھے حفظ قرار دیا ہے حفاظت کا، لیکن اس کی جو مجھے حلال طریقے سے استعمال کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ محمد. اب دیکھیں ذرا 3 روایتیں ہم نے، ایک فروٹ کے حوالے سے خربوزہ، ایک بینگن کے اعتبار سے، اور ایک فیروزے کے اعتبار سے. ان تینوں نے ولایت آل محمد کا اقرار کیا. ان میں سے ہر ایک نے بتایا اے نور ولایت علی رکھنے والا، یاد رکھ ولایت علی سے خربوزے نے بتایا ولایت علی سے مزاج میں مٹھاس اور طہارت ہو، بینگن نے بتایا ولایت علی کی وجہ سے تو فائدہ مند بن جا، فیروزے نے بتایا ولایت علی کا اثر یہ ہے کہ جیسے میں لوگوں کے لیے زینت ہوتا ہوں، تیرا کردار آل محمد کے لیے زینت بن جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تیرا کردار آل محمد کے لیے زینت بن جائے، ایسا بن جائے. آج دیکھیں ہمارے گھروں میں، مثال کے طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ برائی کی طرف کوئی جانے لگے کہتے ہیں حیا کر، کہ تم کن برے کاموں میں لگ گئے ہو، کیوں برے دوستوں کی صحبتوں میں بیٹھنے لگے ہو، کوئی ایسا کام نہ کر جو میں نے سالوں سال، میں نے زندگی جو اپنی اتنی لمبی 50 سال کی جو عزت بنائی ہے، مجھے وقت لگا ہے، اپنی بد کرداری سے میرے لیے بدنامی کا سبب نہ بنا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیا علی مولا کا یہ تقاضا نہیں ہے؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، سبحان اللہ. کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ آپ کا بیٹا شرابی ہو؟ جی کوئی پسند کرتا ہے؟ کیا کوئی آپ میں سے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی شرابی کو دینا پسند کرے گا؟ کیا آپ اپنے بیٹے کے لیے زانی ہونا پسند کرتے ہیں؟ اگر کسی زانی کا رشتہ آ جائے، معلوم ہو، کیا اس کو رشتہ دیں گے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کا بیٹا جواری ہو؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کی بیٹی کا رشتہ کسی جواری کو دیا جائے؟ نہیں پسند کرتے. توجہ میری طرف رہے، یعنی آپ پسند نہیں کرتے. تو میرے دوست، جب آپ نہیں پسند کرتے میری اولاد جواری ہو، میری اولاد زانی ہو، میری اولاد شرابی ہو، میرا داماد جواری ہو، میرا داماد شرابی ہو، میرا داماد فاسق اور فاجر ہو، جب تو اور میں پسند نہیں کرتے میرا اور تیرا بیٹا جواری اور فاسق ہو، بتا پھر علی حیدر کرار یہ کیسے پسند کرے؟ میرا چاہنے والا شرابی ہو، میرا چاہنے والا زانی ہو، میرا چاہنے والا جوئے کھیلنے والا ہو، میرا چاہنے والا بے نمازی ہو، میرا چاہنے والا علماء پہ جسارت کرنے والا ہو. سبحان اللہ. جب میں اور آپ پسند نہیں کرتے تو علی حیدر کرار کیسے پسند کریں گے؟ ماشاءاللہ. آل محمد تجھے با کردار دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا با کردار بن کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد
امام فرماتے ہیں کہ تمہارا غیروں کے ساتھ یہ سلوک ہو، جب وہ مر جائیں ان کے جنازے میں جاؤ، جب وہ بیمار ہوں ان کی عیادت کو جاؤ، تم اتنے با اخلاق اور اتنے با کردار بنو، جب تم چلو تمہارے پاک کردار کو دیکھ کر کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے چاہنے والوں کو کتنا با ادب بنایا ہے۔ امام تجھے با کردار دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے امام نے فرمایا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ صادق آل محمد کے چاہنے والوں، امام صادق سچی زبان سے فرما رہے ہیں، او ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو، اپنی بدعملی سے ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بنو، کردار اتنا پاک ہو، کردار اتنا صاف ہو، دنیا والے کہیں ہے تو آل محمد کا چاہنے والا، ماشاءاللہ ہے بڑا نمازی، ہے تو آل محمد کا چاہنے والا، دیکھو ذرا قرآن کا ترجمہ ماشاءاللہ ختم کیا ہے تو آل محمد کا چاہنے والا، دیکھو بولنے میں وہ سچا ہے، وہ کردار میں صاف اور پاک ہے۔ میرا دوست کردار وہ اپنا جو آل محمد تجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت کی ذات اللہ بارہ دیگر بآواز بلند صلوات۔ کردار ایسا ہونا چاہیے۔ ہم نے ولایت کو سمجھا ہے، ہم ولایت پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ولایت کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ روایت ہے ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل امام نے مسجد کوفہ سے کوفہ شہر میں امام جا رہے تھے، واپسی پہ امام آئے تو دیکھا جاتے ہوئے بھی ایک جوان بازار میں تھا، آتے ہوئے بھی وہ جوان بازار میں کھڑا ہے۔ علی کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ ایک شخص علی کی حکومت میں بازار میں کھڑے ہو کر اپنی نگاہ کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ علی کی غیرت نے برداشت نہ کیا، فرماتے ہیں کمبر اس جوان کو مسجد کوفہ کے سامنے لے آؤ۔ حضرت کمبر حکم امام سے اس جوان کو مسجد کوفہ کے سامنے میدان تھا جہاں مجرمین کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جاتی تھی، اس میدان میں لایا جا رہا ہے۔ کوفہ شہر جو اس کا بازار تھا، دکانیں، جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کو حضرت کمبر لے کے جا رہے ہیں، اس نے کون سا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے آج اس کو سزا مل رہی ہے، لوگوں نے اپنی دکانیں اور بازار کو چھوڑنا شروع کیا، آنے لگے، اسی میدان میں جمع ہونے لگے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ علی مولا علی حیدر کرار فرماتے ہیں اے کمبر اس کو 10 کوڑے لگاؤ۔ کس کو؟ اس نوجوان کو۔ روایت کے جملے ہیں، کہتا ہے یا امیر المومنین انا من شیعتک، اے امیر المومنین میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، یعنی جو کہہ رہا ہے میں شیعہ علی ہوں، وہ کلمہ میں کیا پڑھتا ہے؟ علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ وہ دل میں کیا رکھتا ہے؟ محبت علی رکھتا ہے، وہ مودت آل محمد کا اقرار کرتا ہے۔ گویا جس کی زبان پر علی ولی کا کلمہ ہے، جس کے دل میں نور ولایت علی ہے، لیکن علی مولا نے دیکھا یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، علی نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا ہے یا کوئی اور ہے، سبحان اللہ، جب دیکھا اس نے اللہ کی معصیت کی ہے اور پھر کہہ رہا ہے مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں۔ اب کوئی ہو سکتا ہے کتنے لوگ تھے جو دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب علی مولا اس کو معاف کر دیں گے۔ علی مولا جذبات سے کام نہیں لیتے، علی مولا دل کی
عطوفت سے کام نہیں لیتے، وہ لیتے ہیں کام عدل سے کام لیتے ہیں، چونکہ وہ امام عادل ہیں۔ اسی لیے تاریخ طبری والے نے، علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں، جنہوں نے تاریخ طبری میں یہ جملہ لکھا، قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی کو محراب کوفہ میں اس لیے شہید کیا گیا، آپ شدت سے عدل سے پیش آتے تھے، نہ دیکھتے تھے یہ میرا ہے یا کوئی اور ہے، بس یہ حکم الہی کی اس نے خلاف ورزی کی ہے تو علی کا حکم سب کے لیے برابر ہے۔ امام عادل نے جب دیکھا اس شخص نے کیا کہا، مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں، امام فرماتے ہیں یا قمبر زد خمسہ، اے قمبر 5 کا اور اضافہ کر۔ لوگ گھبرا گئے، مولا وہ کیوں؟ امام فرماتے اس لیے اس نے جھوٹ بولا ہے، ادھر سے کرتا ہے گناہ اور کہتا ہے میں ہوں شیعہ علی، جو یہ جھوٹ بولے اس کی سزا 5 کوڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے علی والا، ولایت علی کو سمجھ، جو ولایت علی ہم پر فرض کی گئی ہے اس کی حفاظت کر، اس کو اپنے وجود پہ نافذ کر۔ جس علی کی محبت کو دل میں جگہ دی ہے، اسی علی کے کردار کو اپنے وجود میں جگہ دے۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد وعلی محمد۔ بارہ دیگر باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت قمبر یہ کون ہے؟ امام کے غلام۔ حضرت قمبر یہ کون ہے؟ امام کے غلام۔ حکم امام سے یہ عمل انجام دیتے تھے، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ کسی مجرم کو سزا دیتے دیتے حضرت قمبر نے جلدی میں 3 ضربیں یعنی 3 مرتبہ کوڑا زیادہ مار دیا۔ جب علی مولا کو علم ہوا کہ قمبر نے 3 کوڑے مجرم کو زیادہ مارے ہیں، یہ ہے علی کی عدالت۔ فرماتے ہیں اے مجرم، اے فلاں، اب تو قمبر کو 3 کوڑے مار۔ قربان جاؤں اے علی تیری عدالت پہ۔ لیکن قمبر سے کوئی ولایت کے مفہوم کو سمجھے، جب علی حیدر کرار نے حکم دیا حکم الہی کو نافذ کرنے کا، روایت کہتی ہے حضرت قمبر نے سر اٹھا کے نہ کہا مولا میں تو آپ کا خاص ہوں، بلکہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے، مولا آپ کی ولایت کو نافذ کیا ہے، جو آپ کا حکم ہے وہی حق ہے۔ حضرت قمبر پر 3 کوڑے لگائے گئے، یہ ہے معنی ولایت۔ قمبر ناراض نہ ہوئے، بلکہ قمبر امام کے حکم پر راضی ہوئے، جو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، امام حق نے حق کا فیصلہ کیا۔ لہذا ولایت کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ جنہوں نے ولایت کو نہ سمجھا وہی اتنا مصیبت بنی کہ امت ایک وقت میں ایک دروازے پر آئی، وہ دروازہ جس دروازے پہ نبی آئے تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، شیعہ علماء نے بھی نقل کیا ہے، رسول اللہ 9 مہینے تک آئے تطہیر کی تلاوت کرتے رہے۔ بعض روایتوں میں 6 کا ذکر ہے، لیکن زیادہ 9 مہینے تک نماز کے بعد در زہرا پہ کھڑے ہو کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے، دنیا والوں کو بتاتے پہچان لو یہ عام گھر نہیں ہے، پہچان لو یہ وہ گھر ہے جو آئے تطہیر کے وارث ہیں۔ رسول کی وفات کو گزرے ابھی چند دن گزرے ہیں، شریعت اسلام کا حکم ہے جب کسی کے ہاں وفات ہو 3 دن تک لوگوں کو چاہیے اس کے گھر میں کھانا پہنچائیں،
اس کے گھر میں تعزیت کے لیے جائیں۔ ابھی تو مسلمانوں نے تازہ تازہ یہ حکم اسلام کا رسول اللہ سے سیکھا تھا۔ رسول کی وفات کے بعد مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی زادی کے دروازے پہ آتے تو ہاتھوں میں دعام لے آتے اور بیوی کو تعزیت کے لیے پیش ہوتے، لیکن علامہ انصاری نقل کرتے ہیں مدینے میں کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں، کچھ گھوڑوں پہ ہیں، کچھ پیدل ہیں، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، آ رہے ہیں اس دروازے پر جس دروازے پہ آئے تطہیر کی تلاوت ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ زیادہ۔ علامہ شبلی نعمانی نقل کرتے ہیں کہ آنے والوں نے صرف بنت زہرا کو دھمکی دی تھی۔ اجرکم علی اللہ زیادہ۔ میں کہا کرتا ہوں اے علامہ شبلی نعمانی، مان لیتے ہیں آپ کی بات، بنت رسول کو آنے والوں نے دھمکی دی تھی، کیا رسول زادی کو مسلمان دھمکی دیں؟ اسی دروازے پہ تو اجر رسالت کی نبی آئے تطہیر کی تلاوت کرتے رہے، اجر رسالت کی بات کرتے رہے ہیں۔ یہی دروازہ روایت کہتی ہے مسلمان نے دروازے کو گھیرا ہوا ہے یا دروازے کو آگ لگی، ایک شخص نے دروازے کو دھکا دیا، بنت رسول در و دیوار کے درمیان۔ اجرکم علی اللہ زیادہ۔ روایت کہتی ہے یہ دھکا دینے والا کہتا ہے جب میں نے دھکا دیا میں نے بنت رسول کے رونے کی آواز اپنے کانوں سے سنی، جو رو کے فریاد کر رہی تھی، یا ابتا اہکذا یفعل بحبیبتے، اے بابا رسول خدا ذرا دیکھے اور آپ کی دختر نیک اختر کو اور مسلمان کیا اجر رسالت دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے علامہ کاشی النجفی نقل کرتے ہیں جب یہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرایا گیا، اے بی بی اے زخمی پہلو کے ساتھ، اے حضرت محسن شہید ہو چکے، لیکن جب بی بی اٹھنا چاہتی ہے، سنو گے زدارو، روایت کہتی ہے ایک لعین آگے بڑھا، وَلَتَمَ عَلَىٰ خَدِّيْهَا، اور سیدہ کے رخساروں پہ اس طرح سے جسارت کی۔ میرا امام فرماتا ہے یہ تماچا اس زور سے تھا، جب تماچا مارنے والے نے مارا حتی قطعت کرتیہا، اور بی بی کی بالی ٹوٹ کے زمین پر جا گری۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ میرے صادق امام فرماتے ہیں اے رونے والوں، میرے امام فرماتے ہیں اے آل محمد کے چاہنے والوں، فرماتے ہیں میری دادی زہرا کو تماچا اس زور سے لگا، اے وقت شہادت بھی میری جدہ زہرا کی آنکھ میں اس تماچے کی سرخی کا اثر باقی تھا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہائے کتنی مصیبت کی گھڑی گزرتی رہی۔ شیخ عباس سے کمی نقل کرتے ہیں بی بی پہ وہ وقت بھی آیا، ہے بی بی کے اوپر اتنی شدت مرض اور بیماری بڑی، فغشی علیہا ساعہ بعد ساعہ، اور بی بی ہر گھنٹے بعد اور غش کھا کے گر جاتی، اور چھوٹے چھوٹے شہزادے اور ماں کے جسم سے لپٹ جاتے، اور علی حیدر کرار اور زہرا کا سر گود میں رکھ دیتے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ اے بی بی کا وصال ہو گیا، بس غفل و کفن جب ہوا، آخر وقت میں جب اقارب کو بلایا جاتا ہے
آؤ اب آخری دیدار کر لو. علی بھی کہہ رہے ہیں یا زینب و یا ام کلثوم، اے حسن و حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. جب شہزادے آئے، سنو گی عزادارو، روایت کہتی ہے امام حسن مجتبی ماں زہرا کے سینے کی طرف امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماں زہرا کے قدموں کو پکڑا ہوا ہے. دونوں شہزادے رو کے کہہ رہے ہیں یا اماں کلمینی، اور مادر گرامی ہم سے بات کرے، اگر جواب نہ ملا اور کلیجہ پھٹ جائے گا. روایت کہتی عنت و حنت و مدد یدیہا، اور بندے کا فر ٹوٹے یا ہاتھ بلند ہوئے. اے بی بی نے شہزادوں کو سینے سے لگایا. ادھر سے جبرائیل کی آواز آئی یا علی بچوں کو ماں کے لاج سے جدا کر لے. ملائکہ میں قرآن برپا ہو گیا. علی نے حسن حسین کو بڑی محبت سے اور ماں کے جنازے سے جدا کیا. مولا آج اپنا گھر ہے، زہرا کے لاشے سے حسین کو محبت سے جدا کیا ہے. جب 11 محرم کو حسین کا پامال لاشا، اور جب ننھی سکینہ اور بابا کے لاشے پہ ہوگی تو کبھی تماچے تو کبھی گرز لگیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.